وجہ سے بلایا ہے جو کل آپ کو معلوم ہوگا کہ بلپورہ شوپین میں کل جب ہمارا کینڈیڈیٹ وہاں جا رہا تھا تو وہاں کے کچھ جو اے آئی پی کے ساتھ وابستہ ہے، جو انجینئر رشید صاحب کی جماعت ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے، وہاں کے ان کے ورکروں نے لاٹھیاں ڈنڈے لے کے ہمارے لوگوں پہ حملہ کیا، یہاں تک کہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے یاور بانڈے اس وقت ایس ایم ایچ ایس میں زندگی کی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ اس کی کئی ربس ٹوٹ چکی ہیں، اس کی حالت سیریس ہے، اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ انجینئر رشید صاحب تو جیل میں ہیں، تو یہ جو پارٹی بنانے میں مفتی صاحب کو 50 سال لگے اور ابھی تک ہمارے پاس ایسے ریسورسز نہیں ہے کہ ہم جگہ جگہ کینڈیڈیٹ کھڑا کریں۔ ایک آدمی جو جیل کے اندر ہے، پارلیمنٹ الیکشن لڑتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اب ان کی یہ آرگنائزیشن کے پیچھے کون ہے جو جگہ جگہ ان کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں؟ اگر پی ڈی پی کو ہر جگہ نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اگر یہ اس طرح کی حرکت پی ڈی پی کے کسی ورکر نے کی ہوتی، کسی کینڈیڈیٹ کی اس طرح پٹائی کی ہوتی، تو مجھے لگتا ہے اس وقت ساری پی ڈی پی جیل کے اندر ہوتی۔ تو میں یہاں کی سرکار کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے انجینئر رشید صاحب کی پارٹی کو دوبارہ ایک پراکسی پارٹی، جب آپ کی باقی پراکسیز پارٹی فیل ہو گئی ہیں، اب انجینئر رشید صاحب کی پارٹی کو آپ سامنے لا رہے ہیں، اس کی آپ بھرپور مدد کر رہے ہیں پیسے سے، باقی چیزوں سے، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ پھر بتائیے سیدھے کہ باقی کسی پارٹی کو الیکشن ہی نہیں لڑنا ہے، یہ کیسے گنڈا گردی ہے؟ اگر کل ہمارا کینڈیڈیٹ یاور بانڈے بلپورہ میں چلا گیا ہے، جہاں کا آپ کا اے آئی پی کا کینڈیڈیٹ ہے راجہ وحید، تو اس کے ورکروں نے اس طرح قاتلانہ حملہ کیسے جرت کی ہمارے کینڈیڈیٹ پہ کرنے کی، اور ابھی تک کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی تک وہ لوگ جیل میں کیوں نہیں ہیں؟ تو میں لوگوں کو بھی خبردار کرنا چاہتی ہوں کہ پراکسی پارٹیز کے اس میں مت آئیے، ان کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے جو چاہتے ہیں کشمیر کا ووٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے، خاص کر پی ڈی پی ان کے نشانے پہ ہے۔ ان کو معلوم ہے پچھلے 5 سال میں بھی پی ڈی پی واحد جماعت ہے جس نے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کھڑی رہی، یہاں کے جو جیل میں لوگ بند ہیں ان کے لیے کھڑی رہی، جو انہوں نے 5 اگست 2019 کو کیا اس کے خلاف آواز اٹھائی، اس لیے ان کے نشانے پہ پی ڈی پی ہے۔ اور یہ جو اتنی بھی جماعتیں ہیں جو آزاد امیدوار کی شکل میں آ رہی ہیں، اے آئی پی کی شکل میں نظر آ رہی ہیں، ان کا باضابطہ کہیں نہ کہیں سے ان کی فنڈنگ ہو رہی چاہیے۔ یہ اچانک کہاں سے آ گیا؟ تو یعنی کہ جب ان کی دوسری جب پی ڈی پی کو توڑ کے انہوں نے کئی پراکسیز پارٹیز بنائی، جب وہ فیل ہو گئی پارلیمنٹ الیکشن میں، تو اب انجینئر رشید کی پارٹی کو آگے کیا جا رہا ہے۔ تو میں وارن کرنا چاہتی ہوں، خبردار کرنا چاہتی ہوں بالخصوص کشمیر کے لوگوں کو، آپ کے یہاں بلا شک پی ڈی پی این سی کانگریس پارٹی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی آپ میدان میں اس وقت دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ گھوم رہے ہیں، خاص کر اے آئی پی کی جو پارٹی گھوم رہی ہے، اس کی بیکنگ پیچھے سے ہو رہی ہے، یہ خبردار رہیے۔ یہ بہت نقصان پہنچانا چاہتے ہیں جموں کشمیر کے کاز کو، خاص کر اس کاز کو جس کے لیے پی ڈی پی پچھلے کئی سالوں سے لڑ رہی ہے۔ یاور بانڈے سے ابھی تک آپ کی بات ہوئی ہے؟ وہ کیسے بات کرے گا؟ وہ ہسپتال میں پڑا ہے بیچارہ، اس کے اوپر چڑھ کے اس کو دبایا گیا، اس کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی، اس کی کئی ربس ٹوٹ گئی ہیں، اس کے سر پہ چوٹ آئی ہے، اس کو اتنا زیادہ مطلب مار پیٹ کی ہے کہ اس کو ایس ایم ایچ ایس ریفر کیا گیا، اس کی ناک سے میں نے سنا خون بھی نکلا ہے۔ تو اب اس سے زیادہ اور قاتلانہ حملہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتی ہے یہ سینس آف انسیکیورٹی ہے ان کے لیے کہ پی ڈی پی ان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے؟ بالکل پی ڈی پی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پی ڈی پی کے کینڈیڈیٹ پہ حملہ ہو رہا ہے، ہر جگہ جو پی ڈی پی کے ریبل کینڈیڈیٹس ہیں ان کو سپانسر کیا جاتا ہے۔ بچی کا کینڈیڈیٹ دیکھ لیجئے جس نے پریشر کوکر نشان رکھا ہے، جس کو ہم نے ایک دن نیشنل کانفرنس سے وہ ہمارے پاس آیا، دوسرے دن اس کو کینڈیڈیٹ بنایا، اس کو عزت دی، سب کچھ دی، تو آج وہ بھی پریشر کوکر کا نشان لے کے ڈور ٹو ڈور جا رہا، اور اس کو این آئی اے کی کیس کی وجہ سے بلیک میل کر کے اس کا بھی استعمال کر رہی ہے بی جے پی ڈی پی کے خلاف۔ تو جس طرح سے بالکل پی ڈی پی کے خلاف سازش ہے، ان کو معلوم ہے کہ پی ڈی پی اگر طاقت میں آ گئی تو وہ دلی کے ڈکٹیٹس کو نہیں مانے گی۔ باقی کا بھی یہ بیان آیا ہے کہ پی ڈی پی کو آمادہ کیا گیا تھا، جو اسٹون پیلٹرز میں کیسز انوالو ہے، جو یوتھ وغیرہ، تو اس کے لیے انہوں نے بھی پہل کی ہے، بی جے پی نے بھی، تو
तो उस पे क्या रद्द अमल? नहीं देखिए, मैं तो बार बार कहती हूँ कि बीजेपी सरकार के साथ हुकूमत बनाने के बावजूद मैंने 12,000 नौजवानों के FIR वापस लिए, जबकि उस वक्त स्टोन पेल्टिंग पीक पे थी। दिन में कोई जगह नहीं थी जहां पथराव नहीं होता था, मगर मैंने वापस ले ली। मैंने दिल्ली से डेलीगेशन मंगाया, बहुत टॉप डेलीगेशन था, हुर्रियत के दरवाजे पे भेजा। मैं और क्या कर सकती थी? तो इसके मुकाबले में जब उमर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में वजीर थे, बीजेपी की सरकार में दिल्ली में वजीर थे 5 साल, उन्होंने क्या किया? पोर्टल यहाँ लागू किया, उन्होंने शातूस पे बैन लगाई और पूरी दुनिया में घूमते रहे ये कहने के लिए कि जम्मू कश्मीर दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर बमबारी करो, मसला हल हो जाएगा। मैंने बीजेपी के साथ रह के PDP का एजेंडा चलाया, जम्मू कश्मीर के लोगों का एजेंडा चलाया, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ रह के, सरकार में रह के उनका एजेंडा चलाया। वो लोगों के पास आयान है। तो वकार रसूल का कहना है कि लाल झंडे के पीछे जो है खून छुपा हुआ है, तो क्या लग रहा है आपको कि अलायंस जो हुआ है तो उसमें? देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये जो NC कांग्रेस के अलायंस है ये असूलों के पे मबनी नहीं है। अगर होता तो 87 के इलेक्शन में सरकार बनाने के लिए इतनी बड़ी दांदलियां करके जम्मू कश्मीर को खून के दरिया में नहीं धकेलते। ये जो खून का दरिया इस को जम्मू कश्मीर में पिछले 87 से लेके आज तक बह रहा है, वो उसकी वजह तो यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की चोरियां, उस को दांदलियां सरकार बनाने की हाउस में। तो आज भी इनकी जो है सरकार बनाने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते, कोई उसूल परस्ती नहीं है। हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कांग्रेस के खिलाफ खड़े कर दिए हैं। जैसे लद्दाख में खड़ा कर दिया था, अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापस चला गया। तो ये तो इनकी आपस में ऐसी है। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you so much.